السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج سے 70 سال پہلے دنیا کی تاریخ میں قربانی کی ایک عجیب و غریب داستان رقم ہوئی۔ قربانی کی اس داستان میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان لاکھوں لوگوں میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ناظرین کرام، ان لاکھوں لوگوں نے صرف 2 مقاصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ 2 مقصد کیا تھے؟ ان 2 مقصدوں میں پہلا مقصد یہ تھا کہ ظلم و جبر سے آزادی حاصل کی جائے، اور ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جو دنیا کے دیگر ممالک کے لیے، جو دنیا کے دیگر لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل حیثیت رکھے، جو دنیا کے دوسرے لوگوں کو ایک ایسا بنیادی کردار ادا کرے کہ جس میں لوگ اس ریاست کو فالو کریں اور اس ریاست کے مطابق اپنے نظام کو چلائیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 70 سال پہلے ہمارے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک ریاست بنائی۔ ناظرین کرام، ان لوگوں کا خواب یہ تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم ہوگا، اس ملک میں جتنے بھی قوانین بنیں گے، جتنے بھی لوگوں کے لیے جو مسائل درپیش آئیں گے، ان مسائل کا جو حل ہوگا وہ اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل پیش کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آج 70 سال گزرنے کے باوجود اس ملک میں، اس اسلامی فلاحی جمہوریہ پاکستان کے اندر وہ نظام نافذ نہیں ہو سکا، اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ آج وہ جن لوگوں نے 70 سال پہلے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ سوال کر رہی ہیں کہ آخر ہم نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، آخر ہم لوگوں نے کیا سوچ کر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ تو وہ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے ہاں اسلامی ملک ہونے کے باوجود اس اسلامی ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو سکا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈین تہذیب اور انڈین کلچر اور انڈین جو ڈرامے اور فلمیں ہیں اس کے نام سے ہمارے کلچر میں ان کو پھیلایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسلامی اقدار، اسلامی روایات، اسلامی تہذیب کے نام سے جو ہمارے آباء و اجداد کی وراثت تھی ان کو نہیں پھیلایا جاتا۔ تو آج کے ہم پروگرام میں اپنے مہمانوں سے انہی سوالوں پر ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہوں گے محترم جناب فردوس جمال صاحب، اور اسی طرح ہمیں جوائن کریں گے لائیو کال پر محترم جناب سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں، اور اسی طرح ان کے علاوہ ہمارا ساتھ دیں گے مفتی زبیر احمد صاحب کراچی سے، اور اسی طرح ہمارے تیسرے مہمان ہوں گے حافظ حمداللہ صاحب جو سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ معروف صحافی عبداللہ طارق سہیل صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم اپنے مہمانوں سے مختلف سوالوں میں مختلف پروگرام کے 3 حصوں میں ہم مہمانوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو مہمان محترم جناب فردوس جمال صاحب سے۔ فردوس جمال صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں، ہمارا ملک جو بنا اسلام کی بنیاد پر بنا، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کی بنیاد ایک نظریے کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، سوائے اسرائیل کے، انہوں نے بھی قبضہ کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا، جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، تو ان کے اہداف کیا تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کا خواب کیا تھا؟ کیا آج ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی روحوں کو تسکین پہنچائی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، سب سے پہلے تو مدنی صاحب آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد میں پوری پاکستانی قوم کو پیشگی طور پہ یہ 14 اگست کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اور چونکہ آزادی کے حوالے سے ہم یہ 70ویں جو ہے نا 70 سال ہمیں بیت گئے جو ہے نا آزادی کا دن منا رہے ہیں، تو آزادی جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایسا احساس اور ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی روح تک کو معطر کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی قوم سے مبارکباد دینے کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ اس آزادی کی قدر کریں،
اس آزادی کے وقت اور اس آزادی کی قیمت جو ہے اس کو شعوری طور پہ محسوس کریں. چونکہ ہم آزادی کی قدر کریں گے, آزادی کی قیمت کو جانیں گے, تب جا کر ہم اس آزادی کی حفاظت بھی کر سکیں گے. اور اس آزادی کے جو اہداف تھے, اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے تقریباً نصف صدی تک ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی, ان قربانیوں کا ہم صلہ بھی دے سکیں گے اور ان مقاصد کو ہم حاصل کر بھی سکیں گے. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. آپ دیکھ لیں بر صغیر کے اس وقت کے حالات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آزادی سے پہلے کے جو تھے, ٹھیک ہے, اس وقت حالات یہ تھے کہ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی سلطنت کا, مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد جو حالات تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی تھی. ہندوؤں کا غلبہ ہوا تھا اور مسلمانوں کی جو ہے نا, کس نے کہا تھا, اقبال نے میرے خیال میں کہا تھا کہ آتش کو بتاؤں میں تقدیر و امم کیا ہے, شمشیر و سینہ اول تاؤس و رباب آخر. مسلمان موسیقی اور لاہ و لعب میں لگ کے اپنی جو وقت اور شان و شوکت تھی اس کو مسلمانوں نے گوایا تھا. اس کے بعد مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے, معاشی طور پہ بھی کمزور تھے. ہندو جو تھے وہ معیشت کے اوپر بھی ہندوؤں کا غلبہ تھا, سیاست میں بھی ہندوؤں کا غلبہ تھا. تو مسلمان اس معاشرے میں, اس سماج میں, اس سوسائٹی میں خود کو غیر محفوظ پا رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ وہاں سے جب تک برطانیہ تھا وہاں پہ, کم از کم مسلمان یہ سمجھتے تھے یار کہ ہندو ہمارے اوپر حکومت نہیں کر رہا ہے بلکہ انگریز کر رہا ہے, اور ہم اور ہندو دونوں اس کے ماتے تھے. تو ہندو کا اتنا زیادہ خوف نہیں تھا چونکہ ٹینشن اور ان کا جو ڈائریکشن تھی وہ انگریزوں کی طرف تھی. پھر انگریز چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بظاہر آزادی ملی, لیکن اس کے باوجود وہ ہندو کی غلامی میں چلے گئے. ہندوؤں نے انگریزوں کے جانے کے 1 سال کے اندر مسلمانوں کی حالت بنائی کہ بندے ماترم پڑھنا ان کے لیے ضروری قرار دیا, مسجدوں میں سور مار کے وہاں مسجدوں میں پھینکے گئے. تو مسلمانوں نے شعوری طور پہ وہاں کے جو ہمارے مسلمان قائدین تھے, مسلمان اس وقت کے علماء تھے, زعماء تھے یا مسلمان لیڈر تھے, انہوں نے شعوری طور پہ محسوس کیا کہ اس خطے میں اب ہم محفوظ نہیں ہیں. ہم آزاد رہ کر اس خطے میں ہم اپنے اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں, آزادی کے ساتھ ہم اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. سو اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کیے تھے, تو انہوں نے ان خطوط پہ سوچنا شروع کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو پریکٹس کر سکیں, ہم آزادی کے ساتھ جی سکیں. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے, ایک آزاد خطہ چاہیے, آزاد ٹکڑا چاہیے جس پہ ہم آزاد رہ کے اسلام کو پریکٹس کر سکیں. پھر اس کو یہاں پر ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ بنایا جاتا, اگر ہم تقسیم کی بات نہ کرتے, تو متحد رہ کر ہم ایک بہت بڑے خطے پر اس پہ حکومت بھی کر سکتے تھے, اور ایک بہت بڑے خطے میں جہاں آج ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں غالبی جو اکثریت ہے وہ ہندوؤں کی ہے, تو ہم ان پر حکومت کر سکتے تھے. تو وہ ہماری آباء و اجداد کی زمین تھی, آخر ہم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ دیکھیں اس میں یہ بہت خوبصورت ایک وہ پروپیگنڈا ہے, میں اس کو پروپیگنڈا کہوں گا. اس کو جو ہے نا ہمارے لبرلز اور سیکولرز یا جو پاکستان بنانے کے ابھی تک مخالف ہیں وہ زیادہ اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس کو وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نقصان مسلمانوں کا ہوا, ہم بنگلہ دیش میں تقسیم ہوئے, ہم پاکستان کی شکل میں تقسیم ہوئے, کچھ وہاں پہ رہ گئے. لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں, اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کی اسٹڈی کریں, اس وقت کی تاریخ کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان جو ہے نا کوئی یقینی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ مسلمان اگلے جو ہے نا 100-150 سال میں بھی مسلمان اپنا غلبہ پائیں گے, کیونکہ مسلمانوں کا جو زوال ہوا تھا وہ 800 سال کے عروج کے دوران میں شروع ہوا تھا. کیونکہ ہر شعبے میں اور ہر فیلڈ میں ہندو آگے آئے تھے, اور ہندو نے اپنی اکثریت وہاں پہ بنائی تھی, ان کی اکثریت ہندو کی وہاں پہ تھی. ہم اس قوت میں نہیں تھے کہ ہم وہیں رہ کر جو ہے اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ کر سکیں یا اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. بالکل نہیں تھے. اور ابھی بھی اگر آپ ہندوستان, پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور صرف ہندوستان کے ہندوؤں کو ایک طرف رکھتے ہیں, پھر بھی وہ اکثریت میں ہے. تو لیکن اس میں پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر جو اس وقت وہاں مسلمان بس رہے ہیں, تو ہم نے تو ایک ملک حاصل کر لیا, تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ان مسلمانوں کا بھی ہم خیال رکھتے؟ دیکھیں اس وقت کے جو ہمارے لیڈر تھے, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی آزادی کی تحریک اٹھتی ہے تو اس تحریک کو دبانے کے لیے اس وقت کے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. اچھا معذرت, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے کال پر. السلام علیکم مفتی محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم 2 دن کے بعد 70واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کن مقاصد کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ کیا آج 70 سال گزرنے کے بعد ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے صرف اور صرف ایک اسلامی مملکت کے لیے قربانیاں دی۔ اسی مقصد کے لیے تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت کا بہت بڑا المیہ انہیں برداشت کرنا پڑا۔ مسافروں کی جو ٹرینیں دہلی سے چلی تھیں، لاہور پہنچتے پہنچتے وہ لاشوں کی ایمبولینسوں کے اندر تبدیل ہوئی ہیں، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج جب آپ یہ سوال کرتے ہیں، یا کافی سارے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے سو کال دانشور جب یہ نقطہ اٹھاتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، بڑی ٹیسیں اٹھتی ہیں، بہت درد اٹھتا ہے کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی، ریکارڈ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بدعملی کا ارتکاب، ایک ہے گناہ کا اعتراف۔ وہ گناہ اور بدعملی یہ کہ ہم نے اللہ سے حاصل کیے گئے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ نہیں کیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ المیہ سے بڑا زیادہ المیہ یہ ہو چکا کہ آج ہماری مملکت کے اندر ایسے سو کال دانشور موجود ہیں جو ریکارڈ کو مسخ کرتے ہوئے نئی نسل کے اذہان کو خراب کرنے کی یوں کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان تو اسلام کے لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا، یہ تو ایک معاشی ملک تھا، یہاں پر تو ایک سیکولر اسٹیٹ کو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے وجود کے اندر لانے کی کوششیں کی تھی۔ ہندوستان، پھر اب سوال یہ کہ ہندوستان کیا تھا؟ سیکولر اسٹیٹ۔ پاکستان بھی اگر سیکولر اسٹیٹ تو سوال یہ کہ سیکولر اسٹیٹ میں ایک اور سیکولر ریاست اور اسٹیٹ، کیا کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ کسی مولوی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی مفتی کے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصولوں کی روشنی میں چلائیں گے۔ یہ ایمان، اتحاد، تنظیم کسی سیکولر اسٹیٹ کا دیباچہ ہوتا ہے؟ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ کیا یہ ایک سیکولر ریاست کا مقدمہ ہے؟ ہم پاکستان میں قرآن و سنت کو عملی طور پر نافذ کریں گے۔ کیا یہ ایک سیکولر اسٹیٹ کا مقدمہ ہوتا ہے؟ ہم پاکستان کو غیروں کی غلامی سے نجات دلا کر اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ ہم پاکستان میں لسانیت، فرقہ بندی اور باہمی اختلافات مٹا کر سب سے پہلے قرآن اور مسلمان و اسلام کے اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے ہیں، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں۔ مجھے بتائیے اس میں سے کہاں سے یہ نکل رہا ہے کہ ہم صرف ایک معاشی ملک بنانے جا رہے ہیں، ہم ایک سیکولر ریاست بنانے جا رہے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی اساس کو ختم کرنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس تاریخی حقیقت کو جھٹلانا، یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے، بدعملی نہیں ہے بلکہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اے اللہ، کوئی ایسا موقع ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ اگر بدعملی کے اندر ہم مرتکب ہیں، 100 مرتکب ہیں، لیکن کم از کم درجے کی بات یہ ہے اس تاریخی حقیقت کو تو نہ جھٹلایا جائے۔ ہم نے اسلامی نظام کو بالکل نافذ نہیں کیا، ہمارا جرم ہے، ہم اقراری ہیں، ہم معترف ہیں، اقرار و اعتراف کرنا چاہیے۔ لیکن آج اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ کہ کھلے عام ہمارے چینل پر سو کال دانشور آ کر کے کہتے ہیں اس کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں تھا، اس کا مقصد محمد الرسول اللہ نہیں تھا، یہ ہجرت معاش کے لیے تھی، پاکستان صرف اور صرف ایک معاشی اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے غداری کے مترادف ہے۔ جائیے ان کی روحوں سے کوئی پوچھے، ان کی قبروں پر جا کر کے کوئی سوال کرے، کیا تم نے لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی تھی؟ کیا تم نے قرآن کے نظام کے لیے ہجرت نہیں کی تھی؟ ایک کسان سے شورش کاشمیری مرحوم ایک کھیت کے اندر ملاقات کرتے ہیں اور اس بوڑھے کسان سے پوچھتے ہیں بابا جی ریفرنڈم میں تم کس کا ساتھ دو گے؟ آگے سے کسان جواب دیتا ہے بابو یہ بھی کوئی سوال ہے کرنے کا، میں کیا اللہ کو ووٹ نہیں دوں گا؟ کیا میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ کیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟
یہ تھا تصور اس زمانے کے اندر پاکستان کے لیے محنت کرنے والے اور تحریک پاکستان کے بانیان کی۔ اس لیے پہلی سیڑھی اور پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم خدا را اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے نفاق اور عذاب کے مستوجب اور مستحق ٹھہریں گے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ نظام لا الہ الا اللہ کو اب تک نافذ کیوں نہیں کیا جا سکا؟ وہ ایسے کون سے اسباب ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس نظام کی راہ میں حائل ہیں، جو اب تک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ جو حدیث کے اندر آیا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہ بنیادی رکاوٹ ہے۔ مادہ پرستی، دنیا کی محبت، جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے کہ جب ہم فاروقی نظام لے کر کے آئیں گے، جب ہم نظام مصطفیٰ لے کر کے آئیں گے تو اس میں مساوات والا احتساب کا سسٹم ہوگا اور اس کے اندر کسی قسم کی سیاسی چھوٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس بات پر چاہے کسی بھی قسم کی تنظیم، پارٹی یا جماعت ہو، اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس قرآن کریم کا نظام، اس شریعت کا نظام، اس فاروقی سسٹم کو نہ لے کر کے آؤ کہ اس میں ہمارے عارضی دنیاوی بچت ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اور اس مسئلے کی وجہ سے اب تک ہم اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے۔ ماہذا غیروں کی سازشوں کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آج صرف اور صرف کوئی ایک اسلامی قدر یہاں پروان چڑھتی ہے، فوری طور پر باہر سے کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، غیر ملکی مداخلتیں شروع ہو جاتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اعتراف کرنا چاہیے اپنوں کا بھی قصور ہے۔ ہم نے فرقہ واریت کو پروان چڑھایا، ہم کسی چیز پر متفق نہیں ہوئے، ہم نے مملکت کے ساتھ صحیح طور پر وفاداری کا کام نہیں کیا، ہم نے نظام تعلیم کے اندر صحیح طور پر انقلابی تبدیلیاں نہیں پیدا کی ہیں، فاصلے ہم نے بہت بڑھائے ہیں۔ جو اسلامی نظام نافذ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے ان میں اور مسٹر میں ہم نے بہت سارا فرق پیدا کر دیا ہے، گیپ آ گیا ہے۔ یہ وہ مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج تک اسلامی نظام صحیح معنی میں ہم نافذ نہیں کر سکتے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسی آپ کون سی تجاویز دیں گے کہ ہم میں سے پاکستان کا ہر شہری اسلامی نظام کے لیے کوشش کر سکے اور ان چیزوں پر عمل کر کے ملک میں ایک اسلامی نظام کے لیے جو انقلاب ہے وہ برپا کر سکے؟ تین بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو مقننہ عدلیہ کے ارباب اقتدار، عدلیہ کے ارباب اختیار اور سیاستدانوں، ان کے ساتھ ملاقاتیں، چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، ان کے سامنے دیکھیں نا آج صورتحال کیا چل رہی ہے۔ کیا آج کوئی شریف زادی، کوئی شریف انسان اسمبلی کی کارروائی دیکھ سکتا ہے؟ اس کا اس کے ساتھ عشق چل رہا، اس کا اس کے ساتھ افیئر چل رہا، بہتان ہے، الزامات تراشی کی سیاست ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اللہ رب العزت بچائے حد قذف سے متعلق، تہمتوں سے متعلق۔ تو میرا دل چاہتا ہے ان سیاستدانوں کو سامنے بٹھا کر سورہ نور کا درس دیا جائے کہ بھائی ہم کس طرح سے بلندیوں سے زمین پر آ گئے۔ تو ایک تو تبلیغی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے، تزکیہ کے اعتبار سے ارباب اقتدار کے اوپر محنت کرنی ہے۔ یہ طریقہ مجددی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ارباب اختیار سے ملاقاتیں کرو اور ان کی اصلاح کرو۔ دوسرے نمبر پر اہم ترین تجویز نظام تعلیم کے اندر بہرحال ہمیں تبدیلی لانی چاہیے۔ گیپ بہت آ چکا، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر سے ہم نے قرآن کو، حدیث کو، بالکل اخلاقیات کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ ادھر مدارس کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اب کچھ نہ کچھ تو تبدیلی کی طرف آئے، لیکن دنیاوی تعلیم کی طرف ہم بہرحال اجتماعی طور پر اب تک نہیں آ رہے۔ تو نظام تعلیم کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ تیسرے اہم نمبر پر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو فلاحی اور سوشل ورکنگ کے کاموں کی طرف آنا چاہیے۔ یہ نقطہ خدا کرے کہ سمجھ میں آئے، سی پیک پاکستان کی خدمت بعد میں ہے، اسلام کی خدمت پہلے ہے۔ فٹ پاتھوں کا بننا، سڑکوں کا بننا، یہاں کے محکموں کا درست ہونا، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ معاش اگر درست ہوگا مسلمانوں کی اسلام کی خدمت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ پتہ چلا کہ امن اور معاش اور روزگار یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ تو آج ہمیں سوشل ورکنگ کی طرف آنا چاہیے۔ سڑک اگر بنے تو علماء کو اسے اسلام کی خدمت کے طور پر لینا چاہیے۔ یہاں کے ہسپتالوں کا درست ہونا اسلام کی خدمت ہے۔
PIA ریلوے کا درست ہونا اسلام کی خدمت ہے. اسلام کی خدمت صرف اور صرف وہ قانونی اسلام نہیں ہے جو چند قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے، بلکہ یہ عوامی مسائل کو حل کرنا، بجلی کا مسئلہ حل کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. اس تصور اسلام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. خلاصہ یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے. نمبر 2، ہم اسلام کی خدمت کے ویژن کو وسیع کریں. نمبر 3، نظام تعلیم کے اندر بہتری کی طرف مائل ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، بہت شکریہ. جی فردوس صاحب، جناب مفتی صاحب نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، بہت نفیس باتیں. بلکہ میں آپ کے سوال قبل اس کے کہ آپ مجھ پہ کوئی سوال کریں تو مفتی صاحب نے بہت ایک اہم نقطے کی طرف اس پہ بھی گفتگو کی. وہ یہ کہ مطلب ایک جان بوجھ کے ہمارے ملک میں ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے. ان کے 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے ہر سال آزادی کے موقع پر. ہاں، آزادی کے موقع پہ ہی ہمارے جتنے سو کالڈ دانشور ہیں، لیبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، وہ جان بوجھ کے کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں چند چیزیں اسی سامنے رکھوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کے بعد ان کو کم موقع ملا. انہوں نے صرف ایک ادارہ بنایا اپنی زندگی میں، جس کے علامہ اسد صاحب کو جن کے ذمہ دار بنائے تھے، ٹھیک ہے نا، اسلامک ریکنسٹرکشن کے نام سے انہوں نے وہ ادارہ بنایا. اور اس ادارے میں کچھ 4 چیزوں کے علامہ اپنے قائد صاحب نے جو ہے نا ان پہ کام کرنے کی ذمہ داری تھی، اور اس کا بجٹ بھی مختص کیا گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. ان 4 چیزوں میں تعلیم تھی، ہمارا آئین تھا، ٹھیک ہے نا، اسلامک بینکاری تھی اور اسلامک اقتصاد تھا. اور ان 4 چیزوں پہ فوکس کرنے کو علامہ اسد صاحب کو ذمہ داری لگائی تھی. اس کے علاوہ میں، اگر آپ اجازت دے دیں، میں ان کے اقتباس کچھ ہیں میرے پاس 1-2 وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بہت زیادہ مطلب کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. 11 اگست کی تقریر، میں نے اس تقریر کا بھی اقتباس دیکھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کریں وہاں اقلیتوں کی بات ہے. اسلام اقلیتوں کی بات کرتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ ان کی ایک تقریر نہیں ہے، اس پوری تحریک کے دوران ان کی ہزاروں تقریریں ہیں، ہزاروں عوامی اجتماعات سے انہوں نے خطابات کیے ہیں. تو میں 2 چیزیں میں کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک 13 اپریل جو ہے نا 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے بانی پاکستان نے فرمایا، ان کے الفاظ کو میں کوٹ کر رہا ہوں: ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ 2 جنوری 1948 کو جو ہے کراچی میں اخبارات کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن کے احکام و اصول ہیں. اسلام میں اصل نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمنٹ کی، نہ کسی شخص یا ادارے کی. قرآن کریم کے احکام ہی اسلامی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدیں مقرر کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اسلامی حکومت قرآنی احکام و اصولوں کی حکومت ہے. یہ اتنے واضح الفاظ ہیں. جی بالکل. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارا جو آئین اور دستور ہے اس پہ بھی لکھا ہوا کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی نظام نہیں بنے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں، جو سیکولر اور اسلامک کی جو 70 سال کے بعد اس طرح کی جو آوازیں اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ پاکستان سیکولر بنایا گیا تھا، تو ایسے لوگ ہمارے آئین اور پاکستان کی غداری سے مرتکب نہیں ہو رہے؟ جی بالکل ایسا ہے. وہ ہمارے مسئلہ یہ نا کہ ہمارے ہاں جو اقتدار پہ قابض طبقہ ہے ان کا تعلق اسی کلاس سے ہے. بالکل سیکولر کلاس سے ہے، لیبرل کلاس سے ہے. عدلیہ میں ججز بھی آئیں گے اسی کلاس سے آئیں گے، اسمبلی میں ممبر بھی جائے گا اسی کلاس سے جائے گا. غریبوں کے بہت کم لوگ جاتے ہیں غریبی، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ہمارے جو پورے پاکستان میں جو ایک مطلب وہ سسٹم ہے ہمارے نظام حکومت چلانے کا، ہمارے سیکریٹریز ہیں اور ہمارے جتنے، وہ سارے انہی اداروں سے آتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کریں گے. اگر کوئی پاکستان کے بہت سارے، میں ابھی کچھ دن پہلے کہیں اسٹڈی کر رہا تھا، ایک دانشور کہہ رہے پاکستان بنانا بہت بڑی غلطی ہے، پاکستان بنا کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی. مطلب یہ آپ اپنے آئین سے، ایسی سوچ موجود ہے، آج تک ایسی سوچ موجود ہے، اور آپ اپنے آئین سے، آپ کے قانون سے غداری کرتے ہیں. لیکن ان پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا جا رہا ہے چونکہ یہ ان کے پیٹی بند بھائی ہیں، ان کے ہم خیال ہیں، ان کے ہم فکر ہیں. تو یہ طبقہ صرف ہمارے اوپر حکومت کرنا جانتا ہے. پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں ان کی قربانیاں، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان کے لیے حقیقی لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غریب طبقے میں بیٹھے ہوئے ہیں،
جو کچھ نہیں مل رہا ہے، ان کو بجلی نہیں ہے، ان کو پانی نہیں ہے، ان کو خوراک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا چولہا نہیں جل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کلاس سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کے اثاثے باہر ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کا سب کچھ باہر ہے، یہ تو پاکستان میں ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ یہ کہ وہ اسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی قانون کوئی وہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو عوام کو آپ کیا تجاویز دیں کہ عوامی سطح پر کیا کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو تفریق ہے، یعنی چند سو لوگ ہیں جو 70 سالوں سے ہمارے ملک کا فیصلہ کر رہے ہیں اور جو اسلامی نظام کی راہ میں حائل بھی ہیں، تو عوامی سطح پر ایسا کون سا کام کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس نظام کو تبدیل کر سکیں، ہم اسلامی نظام کو آگے لا سکیں یا ایسے لوگوں کو آگے لا سکیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھو، پاکستان جب ہم نے بنایا تھا الحمدللہ ہمارے سامنے یہ ایک وقتی وہ حادثاتی وقتی یا جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے ایک بہت بڑی تاریخ کو سامنے رکھ کے بنایا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی زندگی اور مدینہ کی زندگی کو اٹھائیں، اگر اسی کو لا کے آپ پاکستان میں فٹ کریں، اسی لائے عمل کو، اسی اسوے کو، تو آپ پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور وہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا، ٹوٹلی آپ اس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ کی سرگرمیوں کو، آپ کی دعوتی اس کو اٹھا کے دیکھیں، آپ نے تطہیر پہ زور دیا، بالکل ٹھیک ہے نا، لوگوں کی تطہیر، تزکیہ نفس، ٹھیک ہے نا، ان کی قربانی، ٹھیک ہے نا، ان کو پریپیئر کیا، ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ آپ نے ایک نظام کو آپ نے کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ دیکھو اس وقت لوگ شراب پی کے نماز کے لیے جاتے تھے، جاتے تھے نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، بعد میں وہ چیزیں ایک مرحلہ وار آہستہ آہستہ ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پریپیئر کر دیا، اس وقت منع نہیں کیا شراب۔ جب مدینے میں آئے، آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حکم لگایا کہ شراب حرام ہے، لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، وہاں مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہنے شروع ہو گئی۔ تو وہ ایک بالکل منہج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دعوتی منہج ہے، جو سیاسی منہج ہے، جو فکری منہج ہے، اس کو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں لاگو کر لیں گے تو اصلاح ہوگی۔ اگر آپ ایک دن اٹھ کے نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو انفرادی طور پہ، جس طرح مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے کہا کہ مختلف فیلڈز میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف مراحل میں اور مختلف اس کے اندر ہمارے جو طبقات ہیں ان کے اندر آپ نے کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کون لوگ آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے بنیادی ذمہ داری ان کی ہے جو دین کے علم سے وابستہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں دینی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، مدارس کی ذمہ داری ہے، اور دین کے جذبہ رکھنے والے افراد کی ذمہ داری، اور پاکستان سے محبت۔ المیہ یہ کہ ہمارے ملک میں عوام کو شعور نہیں ہے۔ اگر عوام کو شعور دیا جائے، دیکھو ہم جذباتی، ہم تو آرٹیفیشل ہو گئے ہیں۔ مثلا ابھی آزادی آ گئی، آزادی میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ گھروں میں، بنگلوں میں، عمارتوں میں، گاڑیوں میں جھنڈے لگائے، سبز کپڑے پہن لیے، تھوڑی سی شمعیں شودا کے اس میں روشن کر دی، مل نغمے گائے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی واہ واہ ہو گئی جی، سیلیبریٹ کیا، ختم، آزادی ختم ہو گئی۔ اس موقع پہ یہ مواقع ہوتے ہیں، ایونٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شعور دلائیں کہ آزادی ہے کیا، بالکل ہم نے اس ملک کو کیوں لیا تھا، 10 لاکھ لوگ اس ملک کے لیے کیوں کٹے تھے، ہزاروں آنچل اس ملک کے لیے کیوں لوٹے تھے، ہزاروں عصمتیں اس ملک کے لیے کیوں تار تار ہوئی تھی۔ میں آپ کو اگر بات کروں، ہمارے گلگت بلتستان میں، وہ میں آزادی کے حوالے سے اس وقت میں نے لکھا تھا اس پہ کہ لوگوں کو پاکستان کا جھنڈا بنانے کے لیے کپڑا نہیں ملا، پوری رات ڈھونڈتے رہے، صبح جھنڈا انہوں نے لہرانا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک آدمی نے کہا میرے گھر میں کپڑا ہے، وہ کپڑا لے کر آیا، وہ کپڑا اس نے کشمیر سے اس وقت لے کر آیا تھا کفن کے لیے، اس وقت کپڑے کی وہ تھی، نایاب تھا کپڑا، تو کفن کے لیے جو کپڑا لے کر آیا تھا، اس کفن سے پاکستانی جھنڈا بنا کے لہرایا گیا۔ آج اگر اسی گلگت بلتستان میں کوئی علیحدگی کی بات کر رہا ہے، کوئی پاکستانی حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہے، تو غلطی کس کی؟ ہم کی۔ ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر اس جذبے کے ساتھ، اس سپریٹ کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ پاکستان حاصل کیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے کیا دیا؟ تو یہ بنیادی طور پہ ہم نے ایسے مواقع پہ ہم شعور دلائیں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ ہم نے پاکستان کو بنایا کیوں تھا۔ دیکھیں 10 لاکھ لوگ سیکولر بکواس کرتے ہیں، 10 لاکھ لوگ جو کٹے ہیں ہجرت کی گمنام راہوں میں، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ تھا سیکولرزم کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، وہ ہمارے عام لوگوں میں سے تھے، عام کلاس میں تھے، کلمہ جانتے تھے، وہ کلمہ جانتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ جانتے تھے۔ تو اس مقصد سے جوڑنا ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ دیکھیں 1949 میں کیا ہوا، 1949 میں قرارداد مقاصد کو آپ اٹھا کے دیکھیں، لیاقت علی خان کے جو ہے نا اس کی تجویز کے اوپر پہلی دستور ساز اسمبلی نے ہمارے پاس کی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے شروع میں ہی پاکستان کا جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد اغوا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، قادیانی وزیر آئے اور اس طرح کے ایسے لوگوں کو بٹھایا بڑے مسانید کے اوپر، انہوں نے اس سارے ریکارڈ کو گم کر دیا،
اور وہ جو راہیں تھی جو ہے نا جس مقصد کے لیے پاکستان آگے جا کے دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آئیڈیل سٹیٹ بن سکتا تھا، مسلمانوں کا ایک مرکز اور محور بن سکتا تھا، مسلمان ٹھیک ہے نا پوری دنیا سے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے نا پاکستان کی طرف دیکھ، الحمدللہ ابھی بھی دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہے، لیکن وہ جو پاکستان جو قائد کے تصور میں تھا، جو اقبال کے شعروں میں یا اقبال کے جو لاکھوں لوگوں کے ناظموں میں تھے، جو کٹے ہوئے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں تھا، اس منزل تک ہم نہیں پہنچے، لیکن مایوس ہمیں پھر بھی نہیں ہونا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دے دیں گے، لیکن بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ انفرادی طور پہ آپ کوشش کریں، اجتماعی طور پہ کوشش کریں، صالح قیادت کو لے کر آئے، صالح افراد کو آپ ووٹ دے دیں، تفرقے میں نہ پڑیں، انتشار میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا، فرقواریت کے اوپر نہ پڑیں۔ یہ ساری چیزیں جب ختم ہوں گی، کرپشن بنیادی مسئلہ ہمارا ناسور ہے، اس کو ختم کریں۔ یہ چیزیں جب یہ آئیں گی دھیرے دھیرے آئیں گے اور آہستہ آہستہ آئیں گے، اس کے لیے بہت بڑا کام کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے لوگوں نے بھی قربانیاں دے دی، آپ نے جیسے کہا کہ اجتماعی اور انفرادی سطح پر بھی محنت ہوگی تو اسلامی نظام قائم ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو 70 سال کی جو تاریخ ہے، اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے، پھر اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے آج تک جو ہے اسلام کے لیے اور جو اس تصور کے لیے کام نہیں کیا؟ تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو مشہور رہی ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں ایسی جن کے نام کے ساتھ اسلام لگا ہوا ہے، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے پیچھے ایک چھاپ لگی ہوئی ہے کہ یہ مہاجروں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ یہ پختون جو ہیں ان کی ہے، اور اس طرح جتنے بھی مختلف جماعتیں ہیں ان کے پیچھے ایک چھاپ لگی ہوئی کہ ایک خاص قومیت اور وطنیت کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ناسور کیوں آیا اور اس سے کیا نقصانات ہوئے؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ غلطی کہاں ہو گئی، یہ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں پاکستان بننے کے فوراً بعد، چونکہ جس خطے میں پاکستان تھا جغرافیائی طور پہ، اس کے جو ہمسایہ بنے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جو فکری ایک انقلاب آ رہا تھا، مثلا آپ کے ہمسائے میں افغانستان تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ آپ کا روس تھا، ٹھیک ہے نا، اچھا اس کے بعد دوسری طرف ہمارے جو ہے نا جو ہم نے پیچھے چھوڑ گیا انڈیا تھا، ٹھیک ہے نا، اچھا یہ پورے خطے میں پھر امریکہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا تھا، تو یہ سارے جو وہ تھے مختلف وہاں پہ نظام چل رہے تھے، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ چھوٹے چھوٹے جو پاکٹ سائز ممالک ہیں ان کے اوپر اپنے نظام کو مسلط کریں، ٹھیک ہے نا۔ روس میں چونکہ اشتراکیت تھی، امریکہ جمہوریت کے لولی پاپ لے کر آ رہا تھا، تو ہم نے یہ سمجھے بغیر بنیادی طور پہ کہ ہم نے ایک اسلامی نظام کے مطابق اس ملک کو وہ کرنا ہے۔ قائد رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی زندگی نہیں ملی، لیاقت علی کو جو ہے نا شہید کیا گیا، ان کی شہادت، ان کی رحلت کے بعد ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کو 2 بلاک میں تقسیم کیا گیا۔ ہمارے جو سیاسی جماعتوں میں جو دائیں بازو، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ جو چیزیں بنی، مثلا پیپلز پارٹی جا کے بائیں ہاتھ بنی۔ معذرت ہمارے ساتھ مہمان ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں۔ السلام علیکم محترم جناب سراج الحق صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اللہ کا احسان ہے جی سر، یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی احیائی تحریک کا نام ہے، 1941 میں اس کا قیام ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی جو بنیادیں ہیں ان کو نافذ کرنے میں جماعت اسلامی نے اگرچہ کردار ادا کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی ملک کے اندر مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جماعت اسلامی نے 1941 سے آج تک مسلسل ایک جدوجہد کی ہے، ایک نظریاتی جدوجہد کی ہے، اور آج اگر ہمارے ملک کا ہر شہری یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اسلام بھی ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کے ساتھ اپنا ایک معاشی نظام ہے، ایک سیاسی نظام ہے، ایک سماجی نظام ہے، ترقی کا اور زراعت کا، تعلیم کا، صنعت کا ایک مکمل سسٹم موجود ہے، تو یہ جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی نظریاتی کامیابی ہے۔ جماعت اسلامی نے اس عرصے میں قادیانیوں کے خلاف ایک جدوجہد کی، اور بالآخر ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ 1973 میں اسمبلی میں اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ حال یہ ہے کہ اس مسئلے پہ ایک بار سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا بھی سنائی تھی کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف کتاب لکھی۔ جماعت اسلامی نے اس ملک میں دستوری جدوجہد بھی کی، جماعت اسلامی نے اس ملک کو کہ منظم سے بچانے کے لیے ایک جدوجہد کی،
जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की नजरियाती तशख़्ख़ुस को बचाने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की वजह से इस मुल्क का जोग्राफिया तो हम महफूज ना कर सके, लेकिन इसका नजरिया हम महफूज करने में कामयाब हो गए। अगली बात यह है कि इसका निफाज तो तभी होगा जब इख्तियारात आपके हाथ में आ जाए। तो इख्तियारात इस वक्त तक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जमात इस्लामी बहुत बड़ी खिदमत कर रही है। यानी आप देखिए कि तालीमी इदारों में हमारा एक तालीमी नेटवर्क है, सेहत के निज़ाम में हमारे इलाजगाहों का एक नेटवर्क है, यतीमों के लिए जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मदारिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस तरह मजदूरों में काम है, ख्वातीन में काम है, जवानों में काम है, और असातिज़ा में काम है, डॉक्टर्स में काम है, इंजीनियर्स में काम है, किसानों और दहकानों में काम है। और ये तमाम काम, इसका बुनियाद जो है वो एक नजरियाती काम है, ताकि खालिक और मखलूक के दरमियान राबिता रहे और इंसान अपनी जिंदगी का जो मकसद हयात है हकीकी मानों में वो समझे। इंसान को अंदर से बदलना और इंसान के ख्यालात और अक़ीदत को ठीक करना, इंसान के मामलात और रवैये को दुरुस्त करना, और फिर इंसानों की इस ग्रोह को इकट्ठा करके एक ताकत बनाकर एक इनकलाब बर्पा करना। अब ठीक है कि हम हुकूमत की उसूल में कमाल को तक कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन जहाँ हमें हुकूमत मिली वहाँ हमने एक अच्छी हुक्मरानी की मिसाल भी कायम की है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिदा मजलिस अमल में हमें हुकूमत मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह दियानत और अमानत के एक अच्छा मिसाल। इस तरह कराची में जमात इस्लामी को 2 बार मेयर बनने का मौका मिला और दियानत और अमानत का एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम की है। तो आज वर्ल्ड बैंक वाले भी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले भी, एफिलिएट वाले भी, ये कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराफ़ किया है कि अगर दियानत और सदाकत है जमात इस्लामी में है, अगर हकीकी जमहूरियत है तो जमात इस्लामी में है, बाकी तो वरासत की बुनियाद पर प्रॉपर्टीज है। तो एक नजरियाती जद्दोजहद जमात इस्लामी ने की है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इसके असरात अफगानिस्तान आसपास रीजन पर भी है। जी मादर के साथ आपने कहा कि जमात इस्लामी अवामी हल्के की जमात है और अवाम में काम भी कर रही है, तो लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना कुछ करने के बावजूद लोग आपको मतलब इतना चाहते भी हैं और आपके इतने काम भी हैं, उसके बावजूद आपको ताकत वो क्यों नहीं मिल पाती है? कौन लोग हैं जो इस राह में हायल हो जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं? देखिए, एक आलमी एस्टेब्लिशमेंट है पूरी दुनिया में जी, और वो समझते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और उसके ग्लोबल हुकूमत हो। वर्ल्ड बैंक के जरिए उन्होंने मईशत को कंट्रोल किया है, IMF के जरिए उन्होंने दुनिया भर के मईशत को कंट्रोल किया है। इस तरह उन्होंने तालीमी इदारों पर कब्जे की है, इस तरह उन्होंने जो ताकत के मराकज़ हैं उन पर कब्जे किए हैं। हकीकत में हमारे मुल्क में सियासत भी अरगमाल है, जमहूरियत भी अरगमाल है, पुलिस स्टेशन भी अरगमाल है, वोटर भी अरगमाल है। और यहाँ जो बड़े सियासी माहरे हैं, सियासी फिगर है, वो हकीकत में इसी आलमी एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम है। पहले वो डायरेक्ट हमला करवा कर फौजी लाकर हुकूमत करते थे और इन एजेंटों के जरिए वो हुकूमत करते हैं। तो हमारा मुकाबला असल में यही फ्यूल्स के साथ है जिन्होंने पोलिंग स्टेशन से लेकर ईवान तक यरगमाल बनाया है। और सियासत पाकिस्तान में तो पैसे का खेल है। अगर आपके साथ अरब हाथ दौलत मौजूद है तो आप मीडिया में टाइम खरीद सकते हैं, आप फ्रंट मीडिया को खरीद सकते हैं, आप कालम नवीसों अपना हम नवा बना सकते हैं, आप एंकर्स को अपना हम नवा बना सकते हैं। और यही मीडिया है जो सच को झूठ और झूठ को सच और अंधेरे को रोशनी और रोशनी को अंधेरा ये बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि जमात इस्लामी आम लोगों की जमात है, मिडिल क्लास के लोग इसमें ज्यादा है, और हमारे उम्मीदवारान के साथ भी वो हेलीकॉप्टर और लैंड क्रूजर की कतारें नहीं होती है। और ये वजह है कि हम अपनी बात मीडिया के जरिए भी पहुंचाने में उस तरह अब तक कामयाब नहीं हुई है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने करप्शन के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, और पहले ये सिर्फ अल्फाज के हद तक था, एक ग्राउंड रियलिटी बन गई है और हर कोई करप्शन के खिलाफ है। ये हमारी कामयाबी है। हम ये यकीन है इंशाअल्लाह कि आइंदा इलेक्शन में जमात इस्लामी को एक भारी तादाद में वोट मिलेगा। जी, ये बताइएगा कि आपने कहा कि जमात इस्लामी करप्शन के खिलाफ तहरीक चला रही है, और हकीकत भी यही है कि आप लोगों की तहरीक की वजह से
جماعت اسلامی ہی کی کوشش اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے جو نواز شریف جو سابق وزیر اعظم تھے وہ نااہل ہوئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کرپشن کے خلاف تو تحریک چلاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں 70 سال ہو گئے ہماری جو معیشت ہے وہ سود پر قائم ہے، لیکن سودی نظام کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی کی طرف سے عملی طور پر کوئی ایسی کوشش یا تحریک نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہے میڈیا کے اندر، اس کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر جماعت اسلامی کوئی کاوش کرتی نظر نہیں آتی ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے آخر؟ دیکھیے، جو ہم کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد صرف مالی کرپشن نہیں ہے. اس ملک میں نظریاتی کرپشن ہے اور اس ملک میں اخلاقی کرپشن ہے، اور ان تمام کرپشن میں انوالو طبقہ وہ ملک کا وی آئی پی ہے یا کرپٹ اشرافیہ ہے. تو یہ سودی نظام بھی اس نظریاتی کرپشن کا اور معاشی کرپشن کا ایک حصہ ہے. اس کے خلاف ایک طرف ہم عوام میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف کیس بھی دائر کیا ہے اور مسلسل کیس چلا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حکومت عدالتوں کے ذریعے اس کو مسلسل ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سودی نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جاری ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے 3 وزراء ہے، وہاں 6-7 ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں. تو انہوں نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ ملک میں ان کے صوبے میں جو پرائیویٹ سودی کاروبار ہے اس پر پابندی ہونا چاہیے، اور وہ صحیح وہ کوشش اور وہ مہم کامیاب ہوئی ہے. اور خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ سود پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، 3 سال قید ہے، اور اس طرح جو پرائیویٹ سودی کاروبار اس پر پابندی لگی. اب اس کو جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہم سمجھتے ہیں. جہاں تک عریانی اور فحاشی ہے تو ہم اس میں کیسے دوسرے لوگوں کو شریک کر لیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ دوسرے سیاسی جماعتوں نے وہی تو پروموٹ کرنے گئے ہیں، اور آپ خود یہاں کا کلچر دیکھتے ہیں. کلچر کے بنانے میں عریانی اور فحاشی کے کلچر آگے بڑھانے میں انہی سیاسی لیڈروں کا اور پارٹیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے خلاف بھی ہم مخالف گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے کہ اس کا اصلاح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے طاقت کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، ثابت اخلاق بنانے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا آخر میں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ عوامی سطح پر لوگ اگر ان تجاویز پر عمل کریں تو ملک میں اسلامی انقلاب برپا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں اسلامی نظام کے لیے توپ اور تفنگ یعنی ٹینک اور جہاز اور بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اور اللہ نے ان کو ووٹ کی طاقت دی ہے. اگر عوام آئندہ الیکشن میں پاکستان کو کرپشن سے پاک اور کلین کرنے اور ایک اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اچھے امیدواران کو ووٹ دے دے، دیانتدار قیادت کو ووٹ دے دے، جن کا ایک نظریہ ہو، کلیئر نظریہ ہو، جن کا کردار ہو اور صاف ستھرا کردار ہو، تو ووٹ کے ذریعے بھی اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے. ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ووٹ شہادت بھی ہے، ووٹ گواہی بھی ہے، ووٹ ضمیر کی آواز بھی ہے، اور ووٹ عوام کی طاقت ہے. اگر اس طاقت کو ہم ان برائیوں کے خلاف اور کرپٹ سسٹم کے خلاف، کرپٹ سٹیٹس کو کے خلاف استعمال کریں تو اس ملک میں جنگ اور جدل کے بغیر ایک پرامن انقلاب آ سکتا ہے. اگر عام لوگ بیدار ہو جائیں اور غریب عوام بیدار ہو جائیں. اس لیے کہ جو ظالم طبقہ ہے، جو کرپٹ طبقہ ہے، تو نہیں چاہتا ہے کہ روشنی ہو جائے، ان کے لیے تو اندھیرا فائدہ مند ہے. لیکن عام آدمی کا فائدہ وہ روشنی میں ہے، اور اللہ کا دن روشنی ہے، اللہ کا دن نور ہے، اللہ کا دن انسانوں کے لیے دنیا کی عزت اور آخرت میں بھی جنت کا ایک سامان ہے. جی بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی آپ نے. جی ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اسلامی نظام کے لیے کیا کوششیں کی. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی جماعت اسلامی کے لیڈر سے، امیر صاحب سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے عملی طور پر اسلام کے لیے کچھ کوششیں کی ہیں یا نہیں کی؟ دیکھیں، میں اگر صاف بات کروں اور سچی اور کھری بات کروں تو جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آ رہی مذہبی سیاسی جماعتوں میں جس نے اس ملک میں اسلامی نفاذ کی حقیقی کوئی کاوش کی ہو.
اسلام کے نام پہ بہت لوگوں نے سیاست کیا، میں دو ٹوک بات کرتا ہوں. اسلام کے نام کو ہمارے پولیٹیکل دیگر پارٹیوں نے بھی استعمال کیا. خود ہمارے میاں صاحب ٹھیک ہے نا بار بار جب الیکشن میں جاتے ہیں تو اسلام کی بات بھی کرتے ہیں، اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں اسلامی، اور جب اقتدار میں آتے ہیں پاکستان کو لبرل بنانے کی بات کرتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا، سراج صاحب نے ایک اشارہ بھی اسی طرف دیا کہ ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو پاکستان جب بنا اس کے بعد یہ سیاسی جماعتیں بنی تو انہوں نے اس چیز کو فراموش کر کے کہ ہم نے اس نئے ملک میں ایک اسلامی نظام متعارف کروانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آئین بنانا ہے اس کے لیے، جو گو کے بعد میں جا کے بنا آئین بہت بعد میں، لیکن اس وقت تک لوگ فکری طور پہ منتشر ہو چکے تھے. تو شروع میں ہی ایسی جماعتیں یہاں پہ بنی، وجود میں آئی، معرض وجود میں آئی، جن میں سے کچھ کا قبلہ جو ہے ماسکو تھا، کچھ کا قبلہ امریکہ تھا. تو وہ جو اثر تھا ان کے جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں بالواسطہ پڑ گیا. بالکل. تو کچھ رائٹ ہینڈ، کچھ پھر اسی طرح لیفٹ ہینڈ. ہم نے سب سے پہلے اپنی عوام کو اس سوچ پہ تقسیم کیا. پھر اس کے بعد ہوا ہے کہ جو باہر کی طاقتیں تھیں ان کے متعلق ہمارے لیڈران یہ باقاعدہ طور پہ ایمان لے کر آئے، سمجھنے لگے کہ اقتدار ان کے راستے سے ہو کے ہمیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے نا، اقتدار وہ ہمیں یہ دلوائیں گے. ان کی انویسٹمنٹ، ان کی لابنگ، ٹھیک ہے نا، ان کا جو اثر تھا وہ ان پارٹیوں کے اوپر بہت گہرا ہوتا گیا. بالکل. تو ہم جو ہے نا، ظاہر ہے انہوں نے اگر کوئی امریکہ جو ہے نا یا ٹھیک ہے نا ماسکو اس وقت یا اب دیگر ممالک ہیں، اگر کسی کو فنڈ دیتا ہے، کسی کو ٹھیک ہے نا کسی کو اقتدار تک پہنچاتا ہے تو اس نے ان سے اسلام تو نافذ نہیں کروانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ووٹ کی جو پاور تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد عوامی جو طاقت تھی اس کو صرف استعمال کرنے کی حد تک، عوام کو بیوقوف بنانے کی حد تک، ان کو لولی پاپ دینے کی حد تک، ان کے گٹر بنائے، ٹھیک ہے نا، ان کے نالیاں بنائی، ان کو ہم سڑکیں بنا کر آپ کو دے دیں گے، ان کے لیے وہ بھی ٹھیک سے نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے ووٹ سے ہم نے یہ کرنا ہے. تو ملک کی جو فکری تعمیر تھی، ملک کی جو اس میں تنفیذ تھی اسلام کی، نفاذ اسلام تھا، یہ فکر تو معدوم ہو کر ہی رہ گئی ہماری جو بڑی میجر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں. جی اچھا، یہ بتائیے کہ جیسے کہ سراج صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ووٹ کے ذریعے اسلامی نظام کو نافذ کیا جا سکتا ہے اور ایک طاقت ہے یہ، اس طاقت کے ذریعے انقلاب برپا ہو سکتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم 70 سال سے ووٹ ڈال رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ووٹ ہم کس چیز پہ ڈال رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ عوام کے اس میں جاتے ہیں، آپ ووٹ لیتے ہیں کس بنیاد پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر عوام کو یہ شعور نہیں دیتے ہیں کہ یار ہم آپ کے ووٹ لینے کے بعد جا کے اسلام کی نفاذ کریں گے، الا یہ کہ مطلب باتوں کی عوام کو بھی پتہ ہے انہوں نے یہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. نچلی سطح پہ ہمارے چونکہ ووٹ کا ایک پروسیجر ہے، آپ کونسل سطح پہ، بلدیہ سطح پہ، پھر آگے جا کے آپ کے ٹھیک ہے نا صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، ہر اس میں آپ کے ووٹ کے. ابھی میں جو ہے نا چونکہ ایک دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں الیکشن میں آپ نے بھی کاغذات جمع کروائے تھے، ٹھیک ہے نا، کاغذاتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے اس پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا. ووٹ آپ کا ہر فرد نہیں دیتا ہے، جی کچھ ٹھیکیدار آپ کو ووٹ لے کے دیتے ہیں. مثلا میں پولیٹیشین ہوں، ٹھیک ہے نا، سیاستدان ہوں، میرے 8-10 ٹھیکیدار ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے. میں نے ان کو نوازنا ہے، ان کو میں نے ٹھیکے بھی دینے ہیں، ان کو میں نے نوازنا بھی ہے، وہ آگے ووٹ بینک کو سنبھالتے ہیں. تو براہ راست میں عوام میں صرف کبھی تقریر کرنے کے لیے، کبھی 5 سال میں ایک دفعہ منہ دکھانے کے لیے حلقے میں گیا تو گیا، نہیں تو میرے ٹھیکیدار، چونکہ ان ٹھیکیداروں میں آپ کے قبیلے کا سردار بھی ہوگا، آپ کے خاندان کا بڑا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے اثر وسوخ والا کوئی آدمی ہوگا جو غیر قانونی دھندے کر رہا ہوگا اس میں. تو وہ لوگ ووٹ بینک ان کا ہوتا ہے اصل میں. انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی ان کو ووٹ دینا ہے، انہوں نے کہا ووٹ نہیں دینا ہے. تو عوام میں بالواسطہ جو فکری شعور ہے کہ میرا ووٹ جو ہے نا ایک امانت ہے، ایک شہادت ہے، اس ووٹ کے ذریعے میں نے تبدیلی لے کر آنا ہے، یہ شعور عوام میں ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ جس کے کہنے پہ ووٹ دے رہے ہیں وہ اسمبلی میں بھی نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی اس پہ ٹھیک ہے نا نمائندہ فورم میں بھی نہیں جا رہا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ان کے غلام ہے. اب مجھے یاد ہے الیکشن ہو رہے تھے شاہ محمود قریشی کے اپنے حلقے میں، ٹھیک ہے نا، ووٹر سے جب پوچھا گیا کہ شاہ محمود نے کوئی کام یہاں پہ نہیں کیا ہے پھر بھی آپ ووٹ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا اگر وہ مجھے کہتے ہیں سجدہ کرو میں ان کو سجدہ بھی کر لوں. تو یہ اپروچ اگر ہے، یہ آپ کا شعور ہو، یہ فکر ہے، تو پھر آپ تبدیلی لے کر نہیں آ سکتے. تبدیلی لانے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے لوگوں کی انفرادی تربیت کریں. آپ اگر خود اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلامی تعلیمات کو پریکٹس کرنے کے حق میں ہیں تو آپ چاہیں گے پورے ملک میں اس کا نفاذ ہوگا. آپ خود ہی اس کے حق میں نہیں. ہم نے گناہ کو اور گناہ کے راستوں کو اتنا آسان بنایا اپنے ملک میں، ٹھیک ہے نا، اور اسلام کو اتنا مشکل اور اسلام سے اتنے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ عام آدمی اسلام کے بارے میں ڈر جاتا ہے اسلام کے نفاذ کی بات کرنے والے. چونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے نفاذ کی بات کرنے والے اسلام کی وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کو تو توفیق نہیں ہوئی بات کرنے کی. تحریک طالبان نے بات کی, تحریک نفاذ شریعت پتہ نہیں محمدی کے نام سے بنایا فلانا فستانہ اپنے, تو ان کا یعنی اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس میں پھر قصوروار تو مذہبی سیاسی جماعتیں ہوئی نا, جو مذہب کے نام پر سیاست بھی کرتی ہیں اور مذہب کے نام پہ ووٹ بھی لیتی ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھایا دوسرے لوگوں نے جن کو آج ہم دہشت گردوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس میں عملی طور پر قصور تو مذہبی سیاسی جماعتوں کا ہوا, تو مذہبی سیاسی جماعتوں کو اس طور پر آگے آنا چاہیے. چلیں یہ بتائیے کہ پاکستان بن گیا اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے حوالے سے جتنی کاوشیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں اور جس میں قصور اور اس پر بھی ہم بات کر لی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تکمیل پاکستان, یوم آزادی ہے 2 دن کے بعد ہم 70واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں, تو پاکستان کی جو تکمیل ہے آج تک کیوں نہیں ہو سکی؟ نظریاتی طور پر بھی نہیں ہو سکی, جغرافی طور پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ باقی ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا مشن جو ہے نا وہ تکمیل پاکستان ہے. الحمدللہ ہم نے پاکستان کی تکمیل کرنی, اور پاکستان کی تکمیل 2 چیزوں سے ہوگی, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں. ایک اس میں نفاذ شریعت سے, اسلامی تعلیمات کے نفاذ سے, اسلام کے نفاذ سے اس کی تکمیل ہوگی. یہ اس کی نظریاتی تکمیل ہوگی پاکستان کی. ایک پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہے, وہ جغرافیائی تکمیل ہمارے کشمیر کے حصول کے بعد ہوگی. جب کشمیر کو ہم حاصل کریں گے تو ہماری جو جغرافیائی تکمیل ہے وہ ہو جائے گی, اور اس کے لیے کشمیری الحمدللہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. تو ان کی قربانیوں کو بھی ہم نے آزادی کے اس موقع پہ یاد رکھنا ہے, اور یہ عہد کرنا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے وہ ہم میں سے ہے, ہمارا ٹکڑا ہے, ہمارا حصہ ہے, وہ ہم میں شامل ہونے کے لیے, اپنی تکمیل کے لیے, ہماری تکمیل کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو ان کو ملانے کے لیے بھی ہم نے اس موقع پہ ان کو بھولنا نہیں کشمیریوں کو. اچھا معذرت, ہمارے ساتھ مہمان ہیں. جی السلام علیکم محترم عبداللہ طارق سہیل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر ہمارے پاس وقت مختصر ہے, تو آپ سے میں بغیر تمہید کے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں 70 سال گزرنے کے باوجود اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا, تو اس میں قصوروار کون ہے؟ ہمارے سیاستدان قصوروار ہیں یا جو مذہبی سیاستدان ہیں وہ قصوروار ہیں؟ مذہبی سیاستدان اور علماء کرام جو ہیں وہ قصوروار تو ہیں, لیکن زیادہ قصور اصل میں وہ ڈھانچہ ہے جو آزادی کے بعد ہمیں ورثے میں ملا, جس میں انگریز کے تربیت یافتہ بیوروکریسی اور عدلیہ اور وہ فیوڈل سسٹم جس کی طاقت آج بھی بڑی حد تک قائم ہے, وہ اسلامی نظام کو گوارا نہیں کر سکتی. اور اگر کسی طرف سے کچھ جزوی اسلامی نظام کے کچھ اجزاء کو نافذ کرنے کی بات کی جائے تو وہ اسے بھی ناکام بنا دیتی ہے. تو چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں مختصر بات کروں گا کہ علماء کی جماعتوں کا بھی قصور ہے, لیکن وہ کم ہے. لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور بیوروکریسی کے ہاتھوں استعمال ہو کر متحد نہیں ہوتے اور اس طرف چل پڑتے ہیں جس طرف وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چلانا چاہتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد پورا کر لیتی ہے, لیکن علماء کی ساتھ عوام میں متاثر ہو جاتی ہے. اور اسی لیے ہر الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. تو یہ مجموعی طور پر تو جب تک یہ ڈھانچہ کمزور نہیں ہوتا جس میں عوام کو اپنی آزادانہ رائے ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا, جاگیرداروں کا جو سسٹم ہے خاص طور پر سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں جو سرداری نظام ہے, کسی مولوی کو اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتے. ان کو جب تک آپ کمزور نہیں کرتے, یہاں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے کا جو روڈس ہیں تو ان کا کھلنا بڑا مشکل ہے. تو پہلے میرے خیال میں پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس اسلامی نظام کو کمزور کیا جائے اور اس کے بعد لوگوں کو اسلامی حکومت کے لیے ووٹ دینے پر آمادہ کیا جائے, اور جو بیچ کا وقفہ ہے اس میں لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ اسلام ہوتا کیا ہے, اسلامی حکومت کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ 2 اسٹیج اگر یہ پیرالل چلتے رہیں تو میرے خیال ہے 15-20 برسوں کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں اسلامی نظام کی حکمرانی کا رستہ ہموار ہو جائے. جی یہ آپ نے تذکرہ کیا کہ ہمارا بنیادی طور پر سسٹم خراب ہے, سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تو سسٹم کو تبدیل کون کرے گا؟ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ایک تو جدوجہد ہے جمہوری, جی, اور دوسری ہے انقلابی جس میں خون ریزی ہوگی اور کامیابی کا امکان کم ہے. جی, لیکن جمہوری جدوجہد میں خون ریزی نہیں ہوتی اور کامیابی کا امکان زیادہ ہے. تو پہلے ہم ایک میچور جمہوری معاشرہ قائم کر لیں, تو اس کے ساتھ ساتھ
لوگوں کو اسلامی ایجوکیشن عوامی سطح پر دینے کا کام جاری رکھا جائے، اور جب جمہوری ڈھانچہ ہمارا بہتر ہو جائے تو اس کے بعد اسلامی نظام کی تحریک شروع کی جائے. جس طرح ملتی جلتی چیزیں ہم نے ترکی میں دیکھی ہیں. ترکی میں انہوں نے جمہوری جدوجہد پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑا، اور اسلامی عوام کو اسلامی ایجوکیشن دینے کا کام بھی نہیں چھوڑا. اور ایک دن پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جب ان کو جمہوری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سیٹیں مل گئیں، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی بیس کو وسیع کرتے چلے گئے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ عالمی حالات کے اندر ایک مناسب اسلامی ماڈل ہمارے سامنے ہے. جی اچھا، یہ بتائیے کہ 2 دن کے بعد یوم آزادی ہے، تو یوم آزادی کے موقع پر آپ پاکستانی عوام کو کیا مشورہ دیں گے؟ ہر پاکستانی کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کرے اور اس کی کوشش کامیاب ہو جائے؟ نہیں دیکھیے، میرے اور آپ کے مشورے سے لوگوں کے اندر اسلامی نظام کے لیے کوئی خاص پیدا نہیں ہوگی. یہ کام کرنے کا ہے علماء حضرات کا اور اسکالر حضرات کا، مبلغین کا. تو اب اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کو پرسو کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علماء کی تقریباً تمام جماعتیں اسی طرح کھیل رہی ہیں جس طرح ہمارے بالادست طبقات ان کو کھلانا چاہتے ہیں. بالکل، وہ عوام کی ایجوکیشن نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں، جمعیت علماء پاکستان کو دیکھ لیں، وہ اسلامی نظام کے لیے اس طرح ایجوکیٹ نہیں کر رہی ہیں. دوسری سرگرمیوں پر ان کی توجہ زیادہ ہے. تو یہ دونوں میں توازن برقرار رکھنا پڑے گا. جمہوریت جدوجہد میں بھی وہ حصہ لے، اور عوام کو تربیت گاہوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے، آڈیو ویڈیو جو آج کل سہولیات میں بہت زیادہ مل گئی ہیں، ان کے ذریعے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پروگرام بنائیں. یہ ایجوکیٹ کر رہی ہیں، لیکن ان کا تناسب اتنا زیادہ ہے کہ وہ جب ایک پروگرام ختم ہوتا ہے تو لوگوں کے دل سے وہ بات نکل جاتی ہے جو مقررین نے وہاں کی ہوتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت گاہوں کے تسلسل کے باوجود کوئی عوام کے اندر، معاشرے کے اندر ہمیں ایسی کوئی لہر نظر نہیں آتی جسے ہم کہہ سکیں کہ اسلامی نظام کی فیور ہو رہی ہے، یا لوگوں کو اسلام کے بارے، اسلامی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ معلومات بڑھ گئی ہیں. ایسا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. جی بہت شکریہ عبداللہ طارق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. جی ہم بات کا، آج ہمارے پاس وقت مختصر ہے، آپ مختصر وقت میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم تکمیل پاکستان بھی کر سکیں اور یوم آزادی کے موقع پر کشمیری بھائیوں کو بھی نہ بھول سکیں، اور اسلامی نفاذ کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور جس سے پاکستان بدل جائے؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے جو نوجوان طبقہ ہے، خصوصاً جو کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی انقلاب اگر لایا ہے تو وہ نوجوانوں کے شرمندہ احسان ہے. لاٹھی ٹیکتے بزرگوں نے صرف دعائیں دی ہیں یا پیچھے سے انہوں نے. تو نوجوان طبقہ پاکستان کا اساس ہے، پاکستان کا ٹھیک ہے نا فیوچر ہے، اور پاکستان کا مستقبل ہے. ان کو ہر طرح سے، چونکہ کل آپ پاکستان کے کل ہیں، ان کو سب سے پہلے تو شعوری طور پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اپنے آپ سے انصاف کرنا، بالکل اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، اپنے آپ کو آگاہ کرنا کہ آپ کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. اس ویژن کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آپ آگے بڑھیں نوجوان طبقہ. اور اقبال کو پڑھیں، نظریہ پاکستان سے جڑے رہیں. پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، ان کی قربانیوں کو پڑھتے رہیں، اسلامی تاریخ کو پڑھتے رہیں. تو اور آپ اگر طالب علم ہے یا آپ معاشرے میں عملی طور پہ قدم رکھے ہوئے ہیں، تو آپ جس فیلڈ میں، اس فیلڈ میں آپ قربانی دیتے جائیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کریں. اور کشمیریوں کے لیے تو میں اس وقت جو ہے نا اپنے دل سے، جو میرے دل کی آواز ان کے لیے یہ کہ ہمارا جو ہے نا دل سے ہماری دعائیں نیم شبی، اور ہم اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں، آپ لوگ کی وکالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آج ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کل باہم ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں، آپ بہت عظیم لوگ ہیں، اور آپ کی آزادی انشاءاللہ ایک دن مقدر ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں رکھ سکتی ہے. وقت لمبا ہو سکتا ہے، جبر کے دن زیادہ ہو سکتے ہیں، ظلمتیں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اندھیری رات کو ایک دن صبح کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، سورج نے طلوع ہونا ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے کہ یوم آزادی کے موقع پر ہم عہد کریں کہ کس طرح ہم نے کیا کھویا ماضی میں اور ہم حال میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمارے پاکستان کے لیے
اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کی روحوں کے ساتھ وہ وفا نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری جو کلچر ہے، ہمارے جو سیاسی میدان ہے، ہمارے ہر طبقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نظر ہمیں نہیں آتا ہے۔ اسلام پیچھے چلا گیا، قومیت، وطنیت اور اسی طرح جو ذاتی مفادات ہیں وہ سامنے آ گئے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں عہد کرنا چاہیے یوم آزادی کے موقع پر کہ ہم اپنے جو بزرگ ہیں ان کی روحوں کو تسکین پہنچا سکیں، ان کی روحوں کو سکون پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں آزادی کے موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر، جو 70واں یوم آزادی ہے، اس کے موقع پر ہمیں عہد کرنا ہوگا، اور یہ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔